السلام علیکم۔ مستند مفتیان کرام سے دینی مسائل کا حل جاننے کے لیے ان کے پورا اثر بیانات سننے کے لیے سبسکرائب کیجیے MTM حمزہ آفیشیل چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ دین کا پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے۔ دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں روزانہ کی طرح آج بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل، جسے روزانہ پاکستانی وقت کے مطابق شب 11 بجے جامعۃ الرشید کراچی، جو کہ پاکستان کا معروف دینی و عصری تعلیمی ادارہ ہے، اس کے دارالافتاء سے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ روزانہ کی طرح آج بھی مفتیان کرام کا ایک پینل جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہوگا، جو آپ کے سوالات کا انشاءاللہ مستند انداز میں جواب دینے کی کوشش کرے گا۔ ہمارے اس پروگرام کا واضح مقصد ناظرین یہی ہے کہ نفس نفسی کے اس دور میں جہاں قیامت سے پہلے ایک قیامت ہے، حشر سے پہلے ایک حشر بپا ہے، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، وہاں امت مسلمہ کے دین مبین امت مسلمہ تک اس کی صحیح وضاحت پہنچانے کے لیے اور ان کے دین اور اسلام کی فکر کرنے کے لیے یہ دارالافتاء جامعۃ الرشید آپ کی خدمت میں روزانہ شب 11 بجے پیش ہوتا ہے۔ اور یہاں کی جو ٹیم ہوتی ہے مفتیان کرام کی، ایک سینئر ترین ٹیم جو ہوتی ہے، وہ آپ کے سوالات کا جواب دینے کے لیے منتظر رہتی ہے۔ اور ہمیں اس بات کی خوشی ہے الحمدللہ کہ ہم نے جس مقصد کے تحت اس پروگرام کو شروع کیا تھا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس مقصد کو حاصل کرنے میں خاطر خواہ کامیابی حاصل کر چکے ہیں۔ دنیا بھر سے لوگ ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور اس کے بعد اپنے سوالات ہم سے پوچھتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں اور آئندہ بھی کوشش کرتے رہیں گے کہ آپ کے تمام معقول سوالوں کا مدلل انداز میں جواب دینے کی جو ہے وہ ہم اس کی سعی اور کوشش کریں۔ اور انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں پروگرام رمضان کے آخری رات تک انشاءاللہ جاری رہے گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک JTR میڈیا ہاؤس کے اس پروگرام کو، اس لائیو ٹرانسمیشن کو، اس خصوصی نشریات کو جوائن نہیں کیا اور اس کو ابھی تک آپ نے اس کے اندر شرکت نہیں کی، تو آج ہی آپ فیس بک پر لاگ ان ہو کر JTR میڈیا ہاؤس کے پیج کو فالو کرنے کے بعد آج کی لائیو ٹرانسمیشن کے کومنٹ میں اپنا سوال تحریر کریں، اپنا مسئلہ تحریر کریں۔ کوئی بھی شرعی دینی رہنمائی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کے اندر دینی علوم کے حوالے سے اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے یا کسی بھی شرعی مسئلے کے حوالے سے کوئی تشنگی پائی جاتی ہے، تو براہ کرم اس کو اپنے اندر رہنے نہ دیں، اس کو دور کرنے کے لیے قدم اٹھائیں اور اپنے موبائل سے فیس بک اپلیکیشن پر آ کر وہاں سرچ انجن میں جا کر JTR میڈیا ہاؤس کے پیج کو سرچ کرنے کے بعد آپ آج کی لائیو ٹرانسمیشن میں اپنا سوال اردو کی بورڈ میں تحریر کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ العزیز مفتیان کرام آپ کے ہر سوال کا بہت ہی معقول انداز میں آپ کو جواب دینے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اور ہم آج کی نشست کا آغاز کرنے سے پہلے آپ کو ایک بات اور بتاتے چلیں اور اس بات کی وضاحت کرتے چلیں کہ سامعین و ناظرین، ایک بات پہلے بھی آپ کی خدمت میں بتائی جا چکی بارہا اور آج پھر اس کا اعادہ کیا جاتا ہے یاد دہانی کی غرض سے، کہ ہمارے اس پلیٹ فارم سے کسی بھی فرقہ وارانہ اور سیاسی نوعیت کے کسی بھی سوال کا کوئی بھی جواب نہیں دیا جاتا۔ براہ کرم سنجیدہ سوال کیجیے اور اس کا مستند، واضح اور معقول جواب حاصل کیجیے۔ ہم آج کی نشست کے سوال و جواب کو لے کر اپنے مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور مفتی صاحب سے ہم آج کی نشست کا پہلا سوال پوچھیں گے، اور یہ سوال ہم سے پوچھا ہے احمد سعید صاحب نے سیالکوٹ سے۔ مفتی صاحب وہ یہ پوچھتے ہیں کہ سفر کے اندر روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کی کیا صورت ہے؟ میں نے سنا ہے کہ وہ روزہ سفر میں چھوڑنے کی اجازت ہے جس کا وقت دوران سفر آئے، اس کی وضاحت فرما دیں۔ اس کے علاوہ کوئی روزہ نہیں چھوڑ سکتے، یعنی یہ سوال یہ پوچھتے ہیں، آپ اس کی وضاحت ذرا فرمائیں۔ جی، قرآن پاک میں جن دو اعذار کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی گئی ہے، اس میں ایک سفر ہے اور ایک مرض ہے، لیکن اس سفر سے اور اس مرض سے مراد مطلق سفر یا مطلق مرض نہیں ہے کہ کسی بھی طرح کا سفر ہو یا کسی بھی طرح کی بیماری ہو تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، بلکہ اس سے مراد کامل درجے کا سفر ہے اور کامل درجے کی بیماری ہے، اور اس کو اہل علم کی زبان میں یہ کہتے ہیں کہ مطلق لفظ سے یہاں پر اس کا فرد کامل مراد لیا گیا ہے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ کامل سے کی تشریح کیا ہے، تو کامل کی تشریح جیسے بیماری کے حوالے سے فقہائے کرام نے یہ فرمائی ہے کہ وہ ایسی بیماری ہو جو ناقابل برداشت ہو، تو اسی طرح سفر کے حوالے سے یہ تشریح فرمائی گئی ہے کہ سفر وہ سفر شرعی ہو، یعنی جو 48 میل تقریباً 78 کلومیٹر بنتے ہیں، تو اتنا سفر جب ہو تو پھر روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ دوسرا، اس میں ان دو اعذار میں یہ فرق ہے کہ بیماری ایک غیر اختیاری عذر ہے، جب بیماری آتی ہے تو انسان کے اختیار سے نہیں آتی اور اس کا وقت انسان مؤخر نہیں کر سکتا،
جبکہ سفر ایک ایسا عذر ہے کہ اس کا وقت انسان مؤخر کر سکتا ہے. یعنی آپ اپنے سفر کو 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے مؤخر کر دیں. بعض حالات میں اکثر حالات میں آپ ایسا کر سکتے ہیں. تو اس فرق کی وجہ سے فقہا نے اس کے حکم میں بھی یہ فرق کیا ہے کہ بیماری تو چاہے موجود ہو یا متوقع ہو، یعنی آپ کو ایک غیر معمولی بیماری ہونے کا خطرہ ہے تو بھی آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. لیکن سفر کا آپ کا صرف ارادہ ہے تو آپ روزہ چھوڑ نہیں سکتے ہیں. آپ سفر کے حالت میں ہیں تو پھر آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. تو یہ جو انہوں نے سوال کیا ہے کہ سفر کی حالت میں جو روزہ شروع ہو وہ چھوڑ سکتے ہیں، تو یہ بات بالکل صحیح ہے. سفر کی حالت میں جو روزہ شروع ہو اس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں. لیکن اگر صبح صادق کے وقت آپ سفر پہ نہیں ہیں اور دن کے وقت سفر شروع کرنے کا ارادہ ہے تو ایسی صورت میں روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا ہے. اور اس کی طرف خود قرآن پاک میں بھی یہ اشارہ موجود ہے کہ قرآن پاک نے مریض کے حق میں تو مریض کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن مسافر کے سلسلے میں مسافر کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ یہ کہا ہے او علی سفرن، اور اس کا متبادر معنی یہی بنتا ہے کہ تم سفر کی حالت میں ہو تو تب تم روزہ چھوڑ سکتے ہو. تو یہ اس سوال کی تھوڑی سی وضاحت ہے. جی بہت بہت عنایت مفتی صاحب. آج ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح شفقت فرمائی ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں جناب مفتی محمد عابد شاہ صاحب مدظ الہم، اور آپ سینئر مفتی ہیں دارالفتاح جامعۃ الرشید کراچی کے، استاذ ہیں جامعۃ الرشید کراچی کے، اور آپ حلال فوڈ پر بہت ہی گہری نظر رکھتے ہیں، اور آپ کی کئی خدمات اس حوالے سے منظر عام پر بھی آ چکی ہیں، ان سے استفادہ عوام الناس الحمدللہ کر رہے ہیں. ہم مفتی عابد شاہ صاحب سے ان کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ہی اگلا سوال ان کی طرف لے کر چلتے ہیں، اور یہ سوال محمد رحمانی صاحب نے پوچھا ہے. مفتی صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ رمضان میں کسی شخص سے وطر کی 1 رکعت رہ گئی، یہ شخص دعائے قنوت کون سی رکعت میں پڑھے گا؟ اگر امام کے ساتھ پڑھے تو یہ مقتدی کی دوسری رکعت ہے، اور اگر نہ پڑھے تو امام کی اتباع نہیں ہوئی. اس حوالے سے اس حوالے سے حکم یہ ہے کہ وہ امام کے ساتھ ہی دعائے قنوت پڑھیں گے، اور اس کی وجہ یہی ہے جو انہوں نے لکھی ہے کہ امام کی اتباع واجب ہے. تو جب امام اپنی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھیں گے تو یہ بھی اس کے ساتھ ہی پڑھیں گے، اور اتباع واجب ہونے کی وجہ سے وہ ایسا کریں گے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ ان کی تیسری رکعت نہیں ہے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب امام کی تیسری رکعت ہے تو وہ ان کی بھی تیسری رکعت شمار ہوگی. اور اس کے ساتھ ہی ایک اور مسئلے کی وضاحت ضروری ہے. انہوں نے تو یہ صورت لکھی ہے کہ 1 رکعت اگر رہ گئی ہو، تو اگر کسی کی 2 رکعتیں رہ گئی ہیں یا 3 رکعتیں رہ گئی ہیں، اس نے امام کے ساتھ اس کو موقع ہی نہیں ملا دعائے قنوت پڑھنے کا، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ جب اپنی نماز یہ پوری کرے بعد میں 3 رکعتیں پڑھے تو ان 3 رکعتوں میں بھی یہ دعائے قنوت نہیں پڑھے گا. اس میں بھی یہی مسئلہ ہوگا کہ چونکہ امام نے دعائے قنوت پڑھ لی ہے تو امام کی دعائے قنوت جو ہے وہ اس کے لیے بھی ہم کافی سمجھیں گے اور اس کو الگ سے دعائے قنوت پڑھنے کا حکم نہیں کریں گے. تو اسی طرح یہاں پر بھی ایسا ہے کہ امام کی تیسری رکعت جب ہے تو یہ اس کی اتباع میں دعائے قنوت پڑھے گا. بہت بہت عنایت مفتی صاحب. اور ہم اپنے ناظرین و سامعین سے درخواست کرتے چلیں جو دنیا بھر سے ہمیں سن اور دیکھ رہے ہیں، ہم آپ سے درخواست کرتے چلیں کہ آج کی ٹرانسمیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچ رہی ہے الحمدللہ JTR میڈیا ہاؤس کے پیج سے ہمیشہ کی طرح. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے ٹرانسمیشن کو جوائن نہیں کیا تو آپ اٹھیے اور اپنے فیس بک اپلیکیشن کو لاگ ان کرنے کے بعد اس کے سرچ انجن میں جانے کے بعد وہاں JTR میڈیا ہاؤس کے پیج کو سرچ کرنے کے بعد لائک کرنے کے بعد آپ ہماری ٹرانسمیشن کو دیکھیے. آپ کسی بھی سوال کا شرعی نقطۂ نظر سے اس کا جواب جاننا چاہتے ہیں تو براہ کرم آج کی لائیو ٹرانسمیشن کے کامنٹ بار میں اپنا مسئلہ اردو کی بورڈ میں تحریر کرنے کی کوشش کیجیے. انشاءاللہ آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کی بھرپور کوشش کی جائے گی. اور ہاں ایک بات کا اور خیال رہے کہ اگر آپ نے اپنے عزیز و اقارب تک اس آواز کو ابھی تک نہیں پہنچایا اور آپ نے ابھی تک اس سے صرف نظر کیا ہے تو براہ کرم اب اس سے بھی اس ذمہ داری کو بھی نبھائیے اور اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں تک بھی اس آواز کو پہنچانے کی کوشش کیجیے، کیونکہ دین تو ہم سب کی ضرورت ہے. شریعت کے مسائل کا علم حاصل کرنا ہم سب پر فرض اور لازم ہے. اور اگر ہم اس کے باوجود بھی کہ اب ہمارے ہاتھ تک اور ہماری جیب تک جو ہے وہ مسائل پہنچ گئے ہیں، ان کا حل پہنچ گیا الحمدللہ، اور علماء کرام نے اس ضرورت کا ادراک کرنے کے بعد اور مفتیان کرام نے اس ضرورت اور اس ایک بہت ہی بڑی حاجت کا احساس کرنے کے بعد ہماری اسکرین تک ہماری ضرورت کو پہنچا دیا ہے، تو اگلا فرض اب ہمارا بنتا ہے. اگر ہم نے اس سے بھی کوتاہ نظری کی تو شاید ہم خدا کی بارگاہ میں مجرم شمار ہوں گے. اس لیے اس غفلت سے بہرحال ہمیں نکلنا ہوگا اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اور مسلمانوں کے روزمرہ کے مسائل کی فکر کرنے کی نیت سے اس JTR میڈیا ہاؤس کی لائیو ٹرانسمیشن میں خود بھی شریک ہوں اور دوسرے اپنے احباب کو بھی اس میں شریک کرنے کی کوشش کریں اور ان کے مسائل کے حل کی تک ان کو رسائی دیں.
یہ انشاءاللہ صدقہ جاریہ ہوگا. جب تک اگر آپ نے کسی ایک شخص کی رہنمائی کسی اچھے کام کی طرف کر دی تو شاید خدا کے ہاں کوئی بعید نہیں ہے کہ روز قیامت وہی ہماری نجات کا باعث ہوگا. ہم آج کی نشست کا اگلا سوال لے کر بڑھتے ہیں. مفتی عابد شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ سوال پوچھا ہے جی عثمانی صاحب نے. مصعب یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں بے ہوش ہو گیا, ہوش آنے پر روزہ توڑ دیا تو اس پر قضا ہوگی یا کفارہ ہوگا؟ قضاء یا کفارے کا تعلق ایسی صورت میں اس کے ساتھ ہے کہ جس وقت انہوں نے روزہ توڑا ہے تو وہ کیوں توڑا ہے, مطلب اس وقت ان کے لیے روزہ توڑنا جائز تھا یا نہیں تھا. اگر ان کی حالت ایسی تھی کہ ان کے لیے روزہ توڑنا جائز تھا تو ایسی صورت میں ان پر صرف قضا آئے گی, کفارہ نہیں آئے گا. اور اگر اس وقت روزہ توڑنا جائز نہیں تھا تو پھر کفارہ بھی آئے گا. اب یہ سوال کہ کب جائز ہوتا ہے, تو اس کے بارے میں شریعت کا دیا ہوا معیار یہ ہے کہ آدمی کی حالت اگر یہ ہو کہ اس بیماری یا تکلیف کے ساتھ اس کے لیے روزہ ناقابل برداشت ہو, چاہے وہ بھوک پیاس کی وجہ سے ہی اس کی یہ حالت ہوئی ہو کہ وہ بے ہوش ہو گیا ہو اور ہوش میں آنے کے بعد اب وہ روزہ توڑتا ہو, تو اس صورت میں اس کے لیے روزہ توڑنا چونکہ جائز ہے کہ ناقابل برداشت ہے تو اس پر کفارہ نہیں آئے گا. اور اگر ایسی حالت نہیں تھی, یعنی روزہ برداشت کر سکتا تھا وہ, اور اس حالت میں اس کے لیے روزہ توڑنا جائز نہیں تھا لیکن اس نے روزہ توڑ دیا, تو پھر اس پر قضا کے ساتھ کفارہ بھی آئے گا. جی بہت عنایت مفتی صاحب. اگلا سوال بھی آپ سے ہم پوچھیں گے اور یہ سوال عبدالقوی صاحب پوچھ رہے ہیں کراچی سے. اور مفتی صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ معتکف جمعے کے غسل کے ساتھ زائد بالوں کی صفائی بھی کر سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے, جمعے کے غسل کا جو مسئلہ ہے وہ اہل علم میں اختلافی ہے. اہل علم کے ہاں یہ تو اتفاق ہے کہ واجب غسل اعتکاف کی حالت میں کیا جا سکتا ہے. جہاں تک جمعے کے غسل کا مسئلہ ہے تو اس کی گنجائش صرف بعض اہل علم نے دی ہے کہ یہ چونکہ مستحب ہے تو جمعے کا غسل بھی کر سکتے ہیں. لیکن جہاں تک اس کے دوران صفائی کا تعلق ہے تو ایسی طبعی امور جو عام حالات میں مستحب ہوتے ہیں اور معمول کے ہوتے ہیں, جیسے مثلا وضو کے اندر مسواک مستحب ہے تو وضو کی اجازت ہے, تو وضو کے طبعیت میں اس مسواک بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ زیر ناف بالوں کی صفائی کوئی معمول کا مستحب نہیں ہے, تو اس وجہ سے اس کی اجازت نہیں ہوگی. یہ غیر معمول کا کام ہے, معمول کا کام نہیں ہے, تو عام حالات میں اس کی اجازت نہیں ہے. بلکہ اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ رمضان اعتکاف چونکہ 10 دنوں کا ہی ہوتا ہے, تو 10 دنوں سے پہلے جب آدمی اعتکاف میں بیٹھنے لگے تو اس وقت اس قسم کی ساری صفائی اپنی کر دے تاکہ دوران اعتکاف اس کی ضرورت پیش نہ آئے. بہت شکریہ جی مفتی صاحب. اگلا سوال آج کی نشست کا ہم پوچھیں گے, اس کا جواب جانیں گے. مفتی عابد شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ سوال پوچھنے والے صاحب ہیں شعیب اسلم صاحب جدہ سے. وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جی عید کی نماز کا عورت کے لیے کیا حکم ہے, وضاحت کر دیں اس مسئلے کی. یہ مسئلہ تفصیل طلب ہے تھوڑا سا, اور اس میں احناف کا جو موقف ہے وہ معلوم ہے کہ احناف کے نزدیک چاہے عید اور جمعہ کی نماز ہو یا عام نمازیں ہوں, ان میں خواتین کا مسجد میں یا عیدگاہ وغیرہ میں آنا وہ مکروہ ہے اور جائز نہیں ہے, مکروہ تحریمی ہے. اور اس حوالے سے ایک معروف حدیث ہے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ انہوں نے فرمایا کہ زمانہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم خواتین کو حکم کیا جاتا تھا کہ ہم عیدگاہ میں آئیں, یہاں تک کہ حائضہ خواتین اور پردہ نشین خواتین بھی آیا کرتی تھی. تو اس حوالے سے یہ وضاحت ہے کہ یہ اس زمانے کی بات ہے جو امن کا زمانہ تھا اور اس زمانے میں کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں تھا. لیکن بعد میں جب حالات مختلف ہوئے, حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ جو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بہت زیادہ بعد کا زمانہ نہیں ہے, صرف 48 سال کا فرق ہے حضرت عائشہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال میں. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معروف مقولہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لو ادرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احدثت النساء لمنعهن المساجد, کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بے احتیاطی کو دیکھ لیتے جو ہمارے زمانے میں خواتین نے شروع کر دی ہے تو آپ ان کو مساجد میں آنے سے روک دیتے. اور اسی وجہ سے بالکل ابتدائی زمانے میں, یعنی خیر القرون کے زمانے میں, تابعین کے زمانے میں ہی یہ دو موقف ہو چکے تھے. حضرت سفیان ثوری, حضرت عبداللہ ابن مبارک جیسے محدثین کا یہی مسلک تھا, اور اسی کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی یہ مسلک اختیار کیا کہ خواتین کا مسجد میں آنا مکروہ ہے. دوسرے اس حوالے سے اس حقیقت کو بھی پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو عیدین کی نماز کا مسئلہ ہے تو یہ سن 2 ہجری میں
روزوں کا حکم آ گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی عیدین کے نماز کا معمول شروع ہو گیا تھا، اور اس زمانے میں پردے کے احکام کا آئے ہی نہیں تھے، پردے کے احکام 6 ہجری میں آئے ہیں۔ تو اس لیے اب بعد کے زمانے میں جب پردے کا حکم بھی آ گیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل ہے، اور اس صحابہ کرام نے سب نے اس پر سکوت اختیار کیا ہے، کسی کا اس پہ نکیر نہیں ہے کہ آپ نے خواتین کو مساجد میں آنے سے منع کیا۔ تو جب مساجد میں جہاں بہت مقدس ماحول ہوتا ہے، وہاں پہ خواتین کے زمانے میں جب ہر طرف بے پردگی کا اور فحاشی اور یعنی کا اور بے احتیاطی کا زمانہ ہے، تو اس زمانے میں بطریق اولا یہ مکروہ ہوگا اور ناجائز ہے، بالکل اس کی اجازت نہیں۔ وہ سب اسی حوالے سے ایک بات اور آپ سے میں پوچھتا ہوں، یہ ایک کراس کویسچن ہی ہے کہ بعض خواتین وہ جو عید والے دن گھر میں، یعنی خواتین بہت ساری مل جاتی ہیں اور وہ آپس میں اپنی نماز پڑھ لیتی ہیں مل کر، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس حوالے سے شریعت کا جب ان کے لیے یہ نماز واجب نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ ان کو یہ حکم نہیں ہے، وہ اس کا اہتمام ظاہر ہے کہ نفلی نماز ہو جائے گی، اور ایک نفلی نماز کے لیے اس طرح کا اہتمام کرنا خواتین کے لیے کہ وہ جمع ہوں اور باقاعدہ وہ جماعت کے ساتھ وہ نماز پڑھیں، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تداعی کے ساتھ نفل نماز کی جماعت بھی مکروہ تحریمی اور ناجائز۔ بہت بہت عنایت مفتی صاحب، ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے آج کے اگلے مہمان ہمارے ساتھ تشریف لائیں، ابھی جوائن کیا ہے مفتی محمد صاحب دامت برکاتہم، جو شیخ الحدیث ہیں جامعۃ الرشید کراچی کے اور رئیس دارالافتاء بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ جامعۃ الرشید کی مرکزی شورا کے اہم رکن بھی ہیں، اور جامعۃ الرشید کے ایک بہت ہی اہم ڈپارٹمنٹ فقہ المعاملات المالیہ والاداریہ کے آپ ڈائریکٹر اور مسئول بھی ہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ اور اگلا سوال آج کی نشست کا ہم جناب مفتی محمد صاحب ہی کی خدمت میں رکھنے کے لیے ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ جواب دیں گے اس سوال کا انشاءاللہ۔ اور یہ سوال پوچھا ہے نصیر احمد صاحب نے اسلام آباد سے، اور مصعب یہ پوچھتے ہیں کہ کسی کے پاس اگر صرف 4 تولے سونا ہے، اس کے پاس چاندی یا روپے یا حاجات اصلیہ سے زائد اشیاء نہیں ہیں، تو اس پر قربانی یا صدقہ فطر واجب ہوگا یا نہیں؟ اگر صرف 4 تولے سونا ہے اور اموال زکوٰۃ میں سے اور کوئی چیز بھی پاس نہیں ہے، تھوڑی سی مقدار میں بھی، چاندی بھی نہیں ہے، نقدی بھی نہیں ہے اور مال تجارت بھی نہیں ہے، وہ چیز جو بیچنے کی نیت سے خریدی گئی ہو اور یہ نیت باقی ہو، وہ مال تجارت کہلاتا ہے۔ تو مال تجارت بھی نہیں ہے تو صرف 4 تولے سونے کی وجہ سے نہ قربانی واجب ہے نہ صدقۃ الفطر واجب ہے۔ جی بہت عنایت جی۔ وہ سب اگلا سوال بھی آپ ہی سے ہم جاننا چاہیں گے اس کا جواب۔ یہ امریکہ سے سوال پوچھا ہے کرنل امیر صاحب نے، اور وہ یہ پوچھتے ہیں کہ عادت کے مطابق حیض کے بعد 15 دن سے پہلے ایک دن خون آیا، پھر پاک ہوئی، ایک ہفتہ کے بعد ایک دن دوبارہ خون آیا، تو اس دوران روزوں کا کیا حکم ہوگا؟ 15 دن سے پہلے جو خون آئے گا، پاکی کے 15 دن پورا ہونے سے پہلے جو خون آئے گا وہ حیض کا نہیں ہوگا، وہ استحاضہ ہوگا، کسی بیماری کی وجہ سے آ رہا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو خون 3 دن سے کم ہو وہ بھی حیض کا نہیں ہوتا، وہ بھی استحاضہ ہوتا ہے، کسی بیماری کی وجہ سے آنے والا خون ہوتا ہے، اور اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس سے نہ نماز معاف ہوتی ہے نہ روزہ معاف ہوتا ہے، بلکہ بدستور وہ نماز بھی پڑھے گی اور روزہ بھی رکھے گی۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ سامعین اور ناظرین جو ہمیں دنیا بھر سے سن اور دیکھ رہے ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ کسی بھی فرقہ وارانہ اور سیاسی نوعیت کے سوالات سے گریز فرمائیں۔ اس پلیٹ فارم سے ایسے کسی بھی سوال کا جواب آپ کو نہیں ملے گا۔ اور ایک بات اور توجہ سے اگر اس کو سن لیں اور نوٹ فرما لیں کہ بعض احباب وہ سوال پوچھتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد 2 سے 3 منٹ کے بعد وہ ٹرانسمیشن سے غائب ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، یہ سمجھ کر اس بات سے مایوس ہو کر کہ ہمارے سوال کا ہمیں جواب نہیں دیا گیا۔ تو یہ بات یاد رکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے کسی ہر سوال کا انشاءاللہ جلد یا دیر سے جواب آپ کو ضرور ملے گا، اور اگر آج کی ٹرانسمیشن میں ممکن نہیں ہو، ظاہر ہے ہمارے پاس ایک محدود وقت ہوتا ہے اس ٹرانسمیشن کا، اور اس وقت کے اندر ہمیں اس سلسلے کو سمیٹنا ہوتا ہے۔ اگر کسی صاحب کے سوال کا آج جواب نہیں ملا تو انشاءاللہ کل ان کے نام کے ساتھ ان کے سوال کا جواب ضرور دے دیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے مایوس ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور پریشان ہونے کی بھی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ شرط اتنی سی ہے کہ آپ روزانہ کی ٹرانسمیشن میں اول تا آخر جڑے رہیں اور اگلے دن کی ٹرانسمیشن میں بھی ضرور شریک ہوں، کیونکہ آپ کے سوال کا جواب اگلی ٹرانسمیشن میں بھی متوقع طور پر آ سکتا ہے۔ آج کی نشست کا اگلا سوال ہے، اور یہ سوال ہم مفتی عابد شاہ صاحب سے پوچھیں گے،
اور مفتی عابد شاہ صاحب سے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ حفصہ راسخ صاحب نے سوال کیا ہے، مفتی صاحب راولپنڈی سے، یہ پوچھتی ہیں کہ مزاربت میں مزارب اور رب المال کے لیے نفع اور نقصان کی تقسیم کیسے ہوگی؟ اس حوالے سے اصول یہ ہے کہ جہاں تک نقصان کا تعلق ہے تو نقصان تو ہمیشہ رب المال اور مضارب دونوں پر ان کے سرمایہ اور کیپٹل کے تناسب سے آتا ہے. یعنی مضاربت میں تو سرمایہ سارا رب المال کا ہوتا ہے ظاہر ہے، تو نقصان ہمیشہ اسی کا ہوتا ہے. مضارب کا صرف اتنا نقصان ہوتا ہے کہ اس کی جو محنت اس نے کی ہوتی ہے وہ رائے گاں چلی جاتی ہے، اور یہ تو نقصان سے متعلق اصول ہے. جہاں تک نفع کا معاملہ ہے تو نفع میں شریعت نے مضارب اور رب المال کو آزاد رکھا ہے. وہ کسی بھی تناسب سے، کسی بھی پرسنٹیج سے نفع کی تقسیم طے کرنا وہ طے کر سکتے ہیں. بس اس کا خیال رہے کہ جو بھی شرح تقسیم کی طے کی جائے وہ لچکدار ہو، ایسی ہو کہ اس میں یہ امکان نہ ہو کہ سارا نفع کبھی کوئی ایک ہی لے جائے. مثلا اگر وہ اس طرح سے طے کرتے ہیں کہ ایک سال نفع کی شرح وہ یہ رہے گی اور دوسرے سال نفع کی شرح یہ رہے گی، تو اس طرح وہ کر سکتے ہیں. لیکن ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ یہ کہیں کہ پہلے سال کا نفع سارا رب المال لے گا، دوسرے سال کا نفع سارا مضارب لے گا، اس لیے کہ اس میں یہ امکان ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ پہلے سال میں نفع ہو اور دوسرے سال میں بالکل ہی نہ ہو. تو اس طرح ٹائم پیریڈ کے لحاظ سے وہ نفع کی تقسیم کو طے نہیں کر سکتے ہیں. اسی طرح جو رأس المال ہے اس کا کوئی تناسب طے نہیں کر سکتے ہیں. مثلا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جتنا سرمایہ رب المال نے دیا ہے تو اس سرمایہ کا 10%، اس لیے کہ سرمایہ کا 10% اگر وہ رکھیں گے تو اس کا حاصل بھی ایک فکسڈ اماؤنٹ ہی ہوگی، اور فکسڈ اماؤنٹ طے کرنا یہ جائز نہیں ہے. تو یہ چند اصول ہیں کہ فکسڈ نہ ہو، تناسب ہو، اور یہ کہ وہ تناسب جو ہے وہ سرمایہ کے لحاظ سے، یہ مختلف زمانوں کے لحاظ سے یا مختلف انواع مال کے لحاظ سے طے کیا جا سکتا ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں. جی مفتی صاحب، اسی حوالے سے ایک سوال اور یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں جب بھی وہ کوئی اپنی اماؤنٹ کسی بھی، یعنی جیسے رب المال کسی کو پیسے دے رہا ہوتا ہے تو وہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ چیزیں فکس ہو جاتی ہے، پیسے ان کے جو نفع ہوتا ہے وہ فکس ہو جاتا ہے. تو پھر جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ باقاعدہ پیمنٹ، یعنی ایک باقاعدہ پیمنٹ کو یا رقم کو فکس کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، البتہ پرسنٹیج طے ہو سکتی ہے، وہ فکس ہو سکتی ہے. تو یہ اس میں فرق سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کو، تو اس میں ذرا سا فرق آپ کر دیں. اس میں فرق یہ ہے کہ فکسڈ اماؤنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مثلا 10,000 روپے پر منتھ یا 10,000 روپے ایک ڈیوریشن جو بھی ہو اس کے لیے رکھ لیے جائیں تو ہم کہیں گے کہ یہ فکسڈ اماؤنٹ ہے. اسی طرح جو کیپٹل ہے اس کا کوئی تناسب طے کرنا کہ مثلا اگر سرمایہ 1 لاکھ ہے تو اس 1 لاکھ پر میں آپ کو 10% دوں گا اگر مضارب کہتا ہے، تو اس کا بھی مطلب 10,000 روپے بنتے ہیں. 1 لاکھ کا 10% وہ 10,000 روپے ہے، تو یہ بھی فکسڈ اماؤنٹ ہے. تو فکسڈ اماؤنٹ کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اماؤنٹ ہی فکس ہو یا یہ کہ جس چیز کو ہم معیار بنا رہے ہیں وہ فکس ہو، جیسے سرمایہ فکس ہوتا ہے. البتہ اگر تناسب ہو تو تناسب کا مطلب یہ ہے کہ جتنا نفع حاصل ہوگا اس نفع کا 1/3 میں لوں گا اور 2/3 آپ لیں گے، یا اس نفع کا آدھا میں لوں گا آدھا آپ لیں گے. تو تناسب اور شرح سے مراد یہ ہے کہ حاصل ہونے والے نفع کی کوئی شرح طے کی جائے، جو سرمایہ فراہم کیا جائے اس سرمایہ کا کوئی تناسب طے نہ کیا جائے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اگلا سوال ہے آج کی نشست کا ناظرین، اور وہ سوال ہم مفتی محمد صاحب دامت برکاتہم سے پوچھیں گے. محمد علی صاحب مالاکنڈ سے سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب کیا مسجد میں موبائل کی بیٹری چارج کر سکتے ہیں؟ اس کا تعلق ہر علاقے کے عرف کے ساتھ ہے. عام حالات میں تو اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور جو چندہ دینے والے لوگ ہوتے ہیں مساجد کے مصارف کے لیے، ان کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ لوگ یہاں بیٹریاں بھی چارج کریں گے. اس لیے عام دنوں میں اور عام حالات میں تو اس سے بچنا چاہیے. لیکن جب رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف ہوتا ہے تو چونکہ معتکفین پورے 10 دن کے لیے آ کر وہاں رہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ باہر نہیں جا سکتے، تو آج کل گھر والوں سے رابطے کی ایسی ضرورت گویا پیدا ہو گئی ہے کہ اس کے بغیر کوئی چند دن بھی نہیں گزار سکتا، بلکہ چند گھنٹے بھی نہیں گزار سکتا. تو اب 10 دن کے لیے وہ اپنے گھر والوں سے بالکل منقطع ہو جائیں. بیماریاں بھی ہوتی ہیں، بعض اوقات حادثات بھی پیش آ جاتے ہیں، تو یہ ایک ضرورت بن گئی ہے. تو اس لیے معتکفین کو بیٹری چارج کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. چندہ دینے والوں کے ذہن میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ معتکفین 10 دن کے لیے رہیں گے تو وہ موبائل بھی استعمال کرتے ہیں، بیٹری چارج کرنے کی ضرورت پیش آئے گی، تو ان کی طرف سے بھی گویا اس کی اجازت ہوتی ہے، لہذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
جی بہت شکریہ مفتی صاحب. اور معتکفین کے لیے مفتی صاحب یہ موبائل استعمال کرنے کی حد کیا ہے؟ کس حد تک وہ استعمال کر سکتے ہیں موبائل کو؟ یہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کی بھی ذرا تھوڑا سا آپ، یہ موبائل استعمال کرنے کی ایک حد ہوتی ہے نا، جیسے حد ہونی چاہیے معتکف. بہت اہم بات ہے کہ موبائل کا جس طریقے سے بے تحاشا اور بے جا استعمال ہمارے معاشرے میں شروع ہو گیا ہے، اور نوجوان ہر وقت موبائل پر لگے رہتے ہیں. وہ مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو بھی وہ اپنے موبائل میں لگے ہوئے ہیں اور کمنٹس دیکھ رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں. تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے. اس نے ہماری عبادات کی ساری روح کو فنا کر دیا ہے، ہماری یکسوئی ساری ختم ہو گئی ہے. جو اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا وقت ہے اور جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہی آدمی کو متوجہ رہنا چاہیے، اور اس میں ساری دنیا سے کٹ کر آدمی مسجد میں آتا ہے اللہ کو یاد کرنے کے لیے، وہاں بھی یہ مصیبت ساتھ لگی ہوئی ہے. تو اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر ذی شعور آدمی کو اس پر خود توجہ دینی چاہیے، اور سرپرستوں کو اپنے نوجوان بچوں اور چھوٹے بچوں پر کنٹرول رکھنا چاہیے کہ وہ موبائل کا بے تحاشا اور بے جا استعمال نہ کریں، اسے ایک حد میں استعمال کریں. یہ ایک ضرورت کی چیز ہے، مفید اس کا استعمال وہ بھی اعتدال کے ساتھ ہونا چاہیے. اور خاص طور سے فیس بک اور اس طرح کی چیزیں تو اتنی آدمی کو وہ اپنے اندر اپنے ساتھ جکڑ لیتی ہیں کہ آدمی کے گھنٹے گزر جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا، جیسے نوجوان بتاتے ہیں. تو اس لیے ہر آدمی اپنا ایک نظم الاوقات بنائے کہ مجھے اگر کمپیوٹر پر بیٹھنا ہے یا فیس بک پر بیٹھنا ہے کسی مفید سرگرمی کے لیے، فضولیات کے لیے اور خرافات کے لیے تو بیٹھنا ہی جائز نہیں ہے، لیکن کسی مفید سرگرمی کے لیے، کوئی دین کی تبلیغ کے لیے بیٹھتا ہے، کوئی مسائل بتانے کے لیے بیٹھتا ہے، کوئی مفید کسی آگاہی کے لیے بیٹھتا ہے، تو اس کو بھی اس کا ایک وقت مقرر کرنا چاہیے کہ اتنا وقت مجھے فیس بک پر بیٹھنا ہے، اس سے زائد نہیں بیٹھنا. اور جیسے ہی وہ وقت ہو جائے الارم لگا کر رکھیں، پھر کچھ بھی آ رہا ہو فیس بک پر تو اٹھ جائے بس، تب یہ معاملہ قابو میں آئے گا. اور اس طریقے سے آزادی سے جیسے ہم نے کھلا اس کو رکھا ہوا ہے کہ ہر کوئی لگا ہوا ہے اور گھنٹوں گھنٹوں اس پر ضائع ہو رہے ہیں، اس سے ہماری دنیا بھی تباہ ہو رہی ہے، ہمارا دین بھی تباہ ہو رہا ہے، ہمارے اخلاق بھی تباہ ہو رہے ہیں. تو ہر گھر کے سرپرستوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اولاد پر کنٹرول رکھیں، اس سے آگاہ رہیں کہ وہ موبائل پر یا نیٹ پر کیا کچھ دیکھ رہے ہیں. عام طور پر لوگ اس سے بہت زیادہ غفلت میں ہوتے ہیں، اور جب بہت سر سے پانی اونچا ہو جاتا ہے، بچے بگڑ جاتے ہیں، تو پھر روتے پھرتے ہیں کہ جی ہماری اولاد خراب ہو گئی. تو آپ نے خود خراب کیا نا، آپ نے اس کا خیال ہی نہیں رکھا، آپ نے اس کی نگرانی ہی نہیں رکھی. تو بچوں کو تو نگرانی کی ضرورت ہے، آج کل تو بڑوں کو نگرانی کی ضرورت ہے، تو بچوں کو کیوں نگرانی کی ضرورت نہیں ہوگی؟ اور والدین کو اس پر توجہ دینی چاہیے. جی بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت ہی تفصیل سے بہت ہی مفید باتیں فرما رہے تھے. اگلا سوال بھی مفتی صاحب سے ہی پوچھتے ہیں. پنجاب سے ضیاء بھٹی صاحب سوال کر رہے ہیں جی، وہ کہتے ہیں جی نماز میں عمل کثیر کسے کہتے ہیں؟ اس کی ذرا وضاحت. بہت عام سوال ہے یہ بھی، اور اس میں بھی لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ کس طرح کا عمل کرنے سے اور کس طرح کی حرکتیں کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. تو عمل کثیر کی بہت ساری تعریفیں کی گئی ہیں، کل اس میں 5 اقوال ہیں، لیکن ان میں سے 3 زیادہ مشہور ہیں جن کو میں ذکر کرتا ہوں. پہلا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ نماز میں ایسا عمل کرنا کہ دور سے دیکھنے والا یہ دیکھ کر ظن غالب اس کو یہ ہو جائے کہ یہ آدمی نماز میں نہیں ہے، تو یہ عمل کثیر ہے. اور دور سے دیکھنے والے کو اگر یہ ظن غالب نہ ہو، شک ہو، تو اس صورت میں وہ پھر عمل قلیل کہلائے گا. عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، عمل قلیل سے نماز فاسد نہیں ہوتی. دوسرا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ وہ کام جو 2 ہاتھوں سے کیا جاتا ہے عام طور پر، جیسے ازار بند باندھنا یا امامہ باندھنا، تو یہ 2 ہاتھوں سے کرنے والے کام ہیں. یہ کام کرنا نماز کے دوران یہ عمل کثیر ہے، اور اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، چاہے ایک ہاتھ ہی سے کیوں نہ کرے. اور جو کام عام طور پر ایک ہاتھ سے کیا جاتا ہے، جیسے ٹوپی اتارنا، تو وہ اگر کوئی آدمی نماز کے دوران کرے، اگرچہ 2 ہاتھوں سے کرے، تو وہ عمل قلیل ہے، اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی. اور تیسرا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ 3 حرکات متوالیہ، یعنی مسلسل 3 حرکتیں آدمی کرے. اور مسلسل حرکتیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک رکن جتنے وقت میں ادا ہوتا ہے، اور وہ وقت کتنا ہے؟ جتنے وقت میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ کہا جا سکتا ہے، یہ بقدر رکن وقت کہلاتا ہے. تو اس بقدر رکن وقت میں جو آدمی 3 مرتبہ ہاتھ ہلاتا ہے، جیسے ہمارے معاشرے میں عادت ہے داڑھی سے کھیلنے کی، کپڑوں سے کھیلنے کی، بار بار ہاتھ ہلانے کی،
تو اگر اتنے وقت میں 3 مرتبہ کوئی ہاتھ ہلا لے گا تو یہ عمل کثیر کہلائے گا اور اس سے نماز فاسد ہو جائے گی، اور اس سے کم اگر حرکت ہوئی بقدر رکن وقت میں تو وہ پھر عمل قلیل کہلائے گا، اگرچہ بلا ضرورت وہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کسی جگہ کھجلی ہو رہی ہے اور شدید کھجلی ہو رہی ہے جس سے نماز میں یکسوئی ختم ہو رہی ہے تو وہ تو ایک مجبوری ہے، اس کو تو دور کرنے کے لیے ایک ہاتھ کی حرکت ایک دفعہ وہ اس کی گنجائش ہے، لیکن بار بار ہاتھ ہلانا اور بقدر رکن وقت میں 3 مرتبہ ہاتھ ہلانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین، فتوے کی بات تو مفتی صاحب کر رہے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم ایک ایسی قوم ہے جن کو حرکت صرف نماز کے وقت میں ہی یاد آتی ہے۔ نماز کے علاوہ وقت میں ہم حرکت کرنے سے قاصر ہو چکے ہیں۔ اس وقت ہم ایک ایسی قوم بن کر رہ گئے ہیں، تو ہمیں نماز کے علاوہ ضرور حرکت کرنی چاہیے، لیکن نماز میں بالکل بھی حرکت نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ قلیل ہو یا کثیر ہو۔ یہ بہت بری بات ہے اور اسے بہت اجتناب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج کی نشست کا اگلا سوال ہے، مفتی عابد شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم ان سے یہ سوال جانیں گے۔ اور سوال پوچھا ہے جی نصیر احمد صاحب نے اسلام آباد سے۔ مفتی صاحب وہ یہ پوچھتے ہیں کہ ایک شخص نے زکوٰۃ 9 سال سے ادا نہیں کی، اب ادا کرنا چاہتا ہے، تو آج کے دن کی قیمت سے دے گا یا جس سال زکوٰۃ فرض ہوئی تھی اس سال کی قیمت کا اعتبار کرے گا؟ مثلا ایک آدمی کے پاس 9 سال پہلے کچھ چاندی اور کچھ سونا تھا جس کی اس وقت قیمت 50,000 تھی، جبکہ آج اتنی مقدار کے سونے اور چاندی کی قیمت 99,000 روپے ہے، تو کس حساب سے زکوٰۃ ادا کرے گا؟ جی، یہ سونے اور چاندی کی زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں، تو سونے اور چاندی کی زکوٰۃ کا اصل حکم یہ ہے کہ اس سونے کا ہی 40واں حصہ دیا جائے، اس چاندی کا ہی 40واں حصہ دیا جائے، لیکن اس کی اجازت ہے کہ اگر کوئی آدمی خود اس سونے کو زکوٰۃ کے طور پہ ادا نہیں کرتا تو وہ اس کی قیمت بھی دے سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو قیمت ہے یہ خود سونے کی قیمت ہے اور چاندی کی قیمت ہے جو ادا کی جائے گی بطور زکوٰۃ، لہٰذا اس میں اسی سال کی قیمت کا اعتبار ہوگا جس سال کی زکوٰۃ کوئی ادا کرنا چاہے۔ تو اگر 9 سال کی ان پر زکوٰۃ ہے تو پہلے سال میں سونے چاندی کی جو قیمت تھی اس قیمت کے لحاظ سے وہ اس سال کی زکوٰۃ نکالیں گے، اور دوسرے سال میں پھر جو سونے چاندی کی قیمت تھی اس سال کے لحاظ سے یہ وہ زکوٰۃ ادا کر دیں گے۔ تو ہر سال کے لحاظ سے جو قیمت تھی اسی کا اعتبار ہوگا۔ جی لائیو سوال لے لیتے ہیں۔ جی جی ضرور۔ یہ عبد الرحمن صاحب ڈیروی پوچھ رہے ہیں کہ ڈیروی ہیں یا دیروی ہیں واللہ عالم، اعتکاف میں بھول سے یا نیند میں مسجد کی حدود سے باہر جانے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ سلمان تھانہ سوات یہ انہوں نے پوچھا ہے۔ تو بھول سے آدمی نکلے یا نیند کی حالت میں مسجد کی حدود سے نکلے اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی قضا لازم ہوتی ہے، جس کی تفصیل پہلے کئی دفعہ گزر چکی ہے۔ دوسرا سوال ابو طلحہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مسجد کا امام ہوں اور میری مسجد میں چند نوجوان اعتکاف میں بیٹھے ہیں۔ آج جب عصر کی نماز کے لیے میں مسجد گیا تو وہ سارے نوجوان مسجد کی صفائی اور دھلائی میں لگے ہوئے تھے، جن میں بعض مسجد کے حدود سے باہر یعنی وضو خانے اور استنجا خانوں میں صفائی کر رہے تھے، اور یہ سلسلہ تقریباً 1 گھنٹے تک جاری رہا۔ تو کیا اس صورت میں ان کا اعتکاف ٹوٹ گیا؟ اگر ٹوٹ گیا تو اس کی قضا واجب ہوگی؟ مہربانی ہوگی ابھی جواب دے دیں، ساتھی پریشان ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ مسجد کی صفائی کرنے کا ان کا جذبہ تو بہت ہی قابل قدر ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اور جذبہ نصیب فرمائے اور مسجد کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور مسجد کے امام صاحب کی بھی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، جو بیچارہ مظلوم ہوتا ہے اور اسے کوئی نہیں پوچھتا۔ تو یہ تو جذبہ قابل قدر ہے، لیکن یہ کہ وہ اس جذبے میں وہ مسجد کی حدود سے باہر نکل گئے اور انہوں نے وضو خانے کی صفائی بھی شروع کر دی، بیت الخلاؤں کی صفائی بھی، غسل خانوں کی صفائی بھی شروع کر دی، تو اس سے ان کا اعتکاف ٹوٹ گیا۔ اور چونکہ یہ دن میں ٹوٹا ہے تو اس لیے 1 دن کی قضا دن میں لازم ہے۔ رمضان کے دن ابھی باقی ہیں تو 1 دن وہ قضا کی نیت کر لیں، تو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ان کو مسجد میں رہنا لازم ہوگا روزے کے ساتھ، اس سے ان کے اس اعتکاف کی قضا ہو جائے گی، لیکن وہ نفلی اعتکاف جاری رکھیں، اب مسجد سے باہر نہ جائیں، اعتکاف کو پورا کریں۔ نفلی اعتکاف تو کر سکتے ہیں، تو جو اعتکاف کی برکات ہیں اور مسجد کے معمولات اور اجتماعی اعمال اور انفرادی عبادات ان کا موقع تو ہے، وہ جاری رکھیں اور آخر تک اعتکاف پورا کریں۔ مذہب یہ اعتکاف سنت شمار ہوگا یا پھر نفل ہو گیا؟ اب
ہاں، جب یہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر اعتکاف مسنون نہیں رہتا نا، پھر اس کے بعد اگر کوئی جاری نہ رکھے تو اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن جب ایک عبادت کا انہوں نے ارادہ کیا ہوا تھا اور درمیان میں کہ حادثاتی طور پر وہ ٹوٹ گیا، تو ان کو چاہیے کہ آخر تک وہ مسجد میں رہیں اور مسجد کے اعمال میں جڑے رہیں تاکہ اس کی برکات سے تو محروم نہ ہوں۔ اب یہ نفلی اعتکاف ہو گیا، مسنون نہیں رہا۔ قضا کر لی نا وہ سب، تو قضا تو کرنے کے بعد اس کو دوبارہ نہیں، قضا کرنے کے بعد وہ قضا تو لازم ہو گئی توڑنے کی وجہ سے، صحیح۔ تو جب مسنون اعتکاف توڑ دیا تو وہ مسنون تو رہا نہیں نا، وہ تو اب نفل بن گیا۔ اب مسنون اعتکاف توڑنے کی وجہ سے ان پر قضا لازم ہوئی تھی، وہ قضا ایک دن کی ان کو کرنا ہوگی۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور ثوابی سے جی سمی صاحب نے سوال کیا ہے، اور اس سوال کا جواب مفتی عابد شاہ صاحب کی خدمت میں ہم اس سوال کو رکھتے ہیں، وہ جواب عنایت فرمائیں گے۔ جی وہ صاحب یہ پوچھتے ہیں فوجی بوٹ میں نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں، جبکہ بوٹ کے آخری حصے سے انگلیوں کا اتصال نہ ہو، یعنی انگلیاں ملی ہوئی نہ ہوں؟ اگر جائز نہیں تو جو نمازیں اس حالت میں پڑھی گئی ہیں ان کو لوٹانا ضروری ہے یا نہیں؟ جی یہ بوٹوں اور جوتوں میں نماز پڑھنے کا مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبی میں کنکریاں ہوتی تھی، اور اس وجہ سے وہ جوتوں کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن وہ جوتے ایسے ہوتے تھے کہ وہ پاؤں کے زمین کے ساتھ لگنے سے مانع نہیں ہوتے تھے۔ اور یہ مسئلہ ہے کہ سجدے کی حالت میں پاؤں کی انگلیوں کا کم از کم ایک انگلی کا ایک تسبیح کے بقدر وقت کے لیے سجدے زمین کے ساتھ لگا ہوا ہونا یہ واجب ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو ایسی صورت میں سجدہ ادا نہیں ہوگا اور نتیجہ یہ کہ نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ جن بوٹوں کا انہوں نے لکھا ہے فوجی بوٹ، اگر یہ بوٹ اس طرح ہوں کہ ان کے آگے سے چمڑا نرم ہو اور وہ دباؤ پڑنے سے انگلیوں کے زمین کے ساتھ لگنے سے رکاوٹ نہ ہو، جیسے موزے کی حالت ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن فوجی بوٹ جس طرح عام طور پہ ہوتے ہیں کہ وہ سخت ہوتے ہیں اور وہ پاؤں کو آگے بڑھنے سے روک دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر انگلیاں بالکل ہوا میں ہوں اور وہ زمین کے ساتھ نہ لگیں تو اس طرح سے نماز کا ادا کرنا یہ محل اشکال ہے، اس میں نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر اس طرح سے کچھ نمازیں پڑھ لی ہیں تو ان نمازوں کی قضا بھی کرنی ہوگی۔ لائیو سوال لیتے ہیں۔ جی مفتی۔ ایک شخص قرض دار ہو اور وہ قرض ادا نہ کر سکتا ہو تو وہ قرض دار زکوٰۃ کا مستحق ہو تو قرض رقم زکوٰۃ میں قبول کروانا کیسا ہے؟ اس شخص کو حاضر کرنا لازمی ہوگا؟ وضاحت فرمائیے۔ محمد خلیل بنیر سے پوچھ رہے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے کہ قرض معاف کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے اور آپ اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ زکوٰۃ کی رقم اس کو دیں اور اپنے قرض میں اسے وصول کر لیں، تو اس طریقے سے زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور اس کی مدد بھی ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ جی۔ مفتی صاحب ایک سوال آپ سے مفتی محمد صاحب سے میں درخواست کروں گا، اس کا جواب عنایت فرمائیں گے۔ جی نواب شاہ سے کامران شاہ صاحب یہ سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی زکوٰۃ کی رقم سے خیراتی ہسپتال کے جو ڈاکٹر ہیں ان کی تنخواہ ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ یہ بھی بہت اہم سوال ہے اور ہمارے معاشرے میں اس میں بہت ابتلا ہے۔ بات یہ ہے کہ زکوٰۃ میں تملیک ضروری ہوتی ہے، مستحق زکوٰۃ کو مالک بنا کر دینا ضروری ہوتا ہے، چاہے وہ رقم ہو یا رقم سے خریدی گئی کوئی چیز ہو جو اس کی ضرورت کی ہو، تو وہ اس کی ملک میں دینا ضروری ہوتا ہے۔ اور رفائی اور خیراتی اسپتال جو ہوتا ہے وہ ظاہر ہے کہ کسی کی ملک نہیں ہوتا، اور ڈاکٹر کی، اور اگر ملک ہوتا بھی ہے تو بھی کسی کی اجرت میں زکوٰۃ ادا نہیں کی جا سکتی، تو ڈاکٹر کی تنخواہ میں براہ راست زکوٰۃ خرچ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ البتہ بعض اداروں نے ایسا کر رکھا ہے کہ وہ مستحق مریضوں سے ایک فارم پر کرواتے ہیں، اور اس فارم میں 2 قسم کی توکیل ہوتی ہے۔ وہ ایک توکیل تو یہ ہوتی ہے کہ مریض یہ اس فارم میں لکھا ہوا ہوتا ہے جس پر وہ دستخط کرتا ہے کہ میں اسپتال کے بڑے کو یا منتظم کو یا کسی بھی مالک کو میں زکوٰۃ وصول کرنے کا وکیل بناتا ہوں۔ ایک تو توکیل یہ ہوتی ہے اس کی طرف سے، اور دوسری توکیل اس کی طرف سے یہ ہوتی ہے کہ جو زکوٰۃ وصول ہو اسے میں اس رفائی اسپتال کے لیے وقف کرنے کا وکیل بناتا ہوں مالک اسپتال کو، یا میری طرف سے وہ اسپتال کے دوسرے مصارف میں اپنی ثوابدید کے مطابق خرچ کر سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے جب وہ رقم آئے گی اسپتال میں، رفائی اسپتال میں،
تو رفائی اسپتال کے خزانے میں اکاؤنٹ میں آ جائے گی تو وہ گویا کہ فقیر کا قبضہ ہو جائے گا، چونکہ وکیل کا قبضہ موکل کا قبضہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر اسی مریض کی طرف سے یہ جو وکالت ہے کہ آپ اسے اپنی ثوابدید کے مطابق مصارف میں خرچ کر سکتے ہیں، تو یہ گویا مریض کی طرف سے ایک قسم کا وقف ہو گیا، تو اسے پھر دوسرے مصارف میں خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے زکوٰۃ کو دوسرے مصارف میں خرچ کرنے کا، لیکن اس طریقے سے بھی حتی الامکان بچنا چاہیے، اور جو اصل طریقہ ہے زکوٰۃ کا کہ مساکین کو مالک بنا کر دیا جائے، اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ ایک لائیو سوال ہے، راؤ محمد عبداللہ صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اسمارٹ فون پر قرآن مجید کی تلاوت بغیر وضو کے کر سکتے ہیں؟ تو یہ مسئلہ پہلے بھی ایک دفعہ آ چکا ہے۔ اسمارٹ فون پر وضو کے بغیر قرآن کریم کی تلاوت کرنا جائز ہے، اور اسکرین پر ہاتھ لگانا بھی جائز ہے، اس لیے کہ یہ کوئی اسکرین کے اوپر لکھے ہوئے حروف نہیں ہیں، اور یہ ایک سافٹ ویئر ہے، اور سافٹ ویئر کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ ان ٹچ ہوتا ہے، اسے چھوا نہیں جا سکتا، تو لہٰذا یہ ایک برقی گویا روشنی ہمیں نظر آتی ہے، جو حروف نظر آتے ہیں وہ حقیقت میں حروف ہیں نہیں، اور پھر وہ اسکرین کا پردہ بھی بیچ میں حائل ہے، تو اس لیے ہاتھ لگانا اس کو جائز ہے۔ لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت زبانی بھی کی جائے تو وضو سے کرنی چاہیے، اور چونکہ فون پر اس اسکرین کو ہاتھ لگا کر تلاوت کرنے میں کچھ علماء اختلاف بھی کرتے ہیں، تو اس لیے احتیاط اس میں ہے کہ وضو کر کے ہی تلاوت کی جائے۔ صاحب اس حوالے سے یہ ایک سوال کچھ دن پہلے آیا تھا کہ یہ جو اسمارٹ فون والا ایک قرآن مجید، اس میں یعنی اس میں قرآن مجید رکھنا ہی ٹھیک نہیں ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ اس میں قرآن مجید رکھنا ہی ٹھیک نہیں ہے، اس کو ہم باتھ روم لے کر جاتے ہیں، اور یہ یعنی ایک ایسی بات نہیں ہے۔ ایک تو میں نے عرض کیا کہ وہ تو ایک سافٹ ویئر ہے جو ان ٹچ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ موبائل کے اندر بند ہے۔ اگر کوئی آدمی جو حقیقتاً قرآن پاک کا نسخہ ہے اس کو بھی کپڑے میں غلاف میں لپیٹ کر اور جیب میں چھپا کر بیت الخلاء جائے تو اس کی اجازت ہے۔ تو اسمارٹ فون میں بھی اندر ایک بند ہے اور سافٹ ویئر کی شکل میں قرآن مجید ہے، اس لیے اس کو بیت الخلاء میں لے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی کوئی زیادہ ادب کرنا چاہے اور وہ موبائل فون اپنا باہر رکھ کر جائے تو یہ اچھی بات ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین بہت سارے ساتھی جو ہے وہ پرسنل نمبر پر میسنجر پہ میسج کر کے سوال پوچھ رہے ہیں، یہ موبائل جے ٹی آر کا نہیں ہے، اس سے آپ کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں ملے گا، تو براہ کرم آپ جے ٹی آر کا جو پیج ہے اس پہ جو لائیو ٹرانسمیشن ہے اسی میں اپنا مسئلہ، اس کے کامنٹ میں اپنا مسئلہ تحریر کریں، انشاءاللہ آپ کو آپ کے سوال کا ضرور جواب ملے گا۔ آج کی نشست کا اگلا سوال ہے جناب مفتی عابد شاہ صاحب سے۔ حسین علی رضوی صاحب پشاور سے سوال کر رہے ہیں، مفتی صاحب اگر قربانی میں کئی لوگ شریک ہوں اور ان میں سے ایک ایسا بھی ہو کہ وہ اپنے حصے کا گوشت فروخت کرنا چاہتا ہے، تو پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا اس کا یہ عمل درست ہے یا نہیں، دوسرا یہ بتا دیں کہ باقی جو لوگ اس کے ساتھ شریک ہیں قربانی میں ان کے حصے پر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا اس سے؟ دیکھیے، قربانی کے گوشت کو فروخت کرنا عام حالات میں جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کو فروخت کر دے تو اس رقم کو صدقہ کرنا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ تو اگر وہ خود گوشت کو تقسیم کرتا ہے یا اس کی رقم اگر وہ بیچ کے رقم کو صدقہ کرتا ہے تو پھر تو اس کو شریک کرنا صحیح ہے، لیکن اگر وہ جیسے معلوم ہو رہا ہے بظاہر کہ وہ اپنے مقصد اپنے نفع کے لیے اس گوشت کو فروخت کرے تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی، اور دوسرے لوگوں کو اپنے ساتھ اس کو شریک کرنا بھی جائز نہیں ہوگا، اس سے ان کی قربانی پر بھی اثر پڑے گا۔ جی بہت شکریہ۔ اگلا سوال بھی آپ ہی سے پوچھ لیتے ہیں جی صاحب۔ نصیر احمد صاحب اسلام آباد سے سائل ہیں، وہ کہتے ہیں جی اسقاط زکوٰۃ کے لیے بیوی اگر مال خامد کو ہبہ کر دے یعنی ہدیہ کر دے، یا خامد اپنا مال بیوی کو ہدیہ کر دے تحفے میں دے دے، تو اس ہیلے سے زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی؟ یہ ہیلہ کرنا شرعی حیثیت سے کیسا ہے؟ اس طرح سے یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اگر سال پورا ہونے سے پہلے وہ ہبہ کر دیتی ہے اپنا مال سارا شوہر کو یا شوہر بیوی کو تو اس کی زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی۔ البتہ عام حالات میں اس طرح سے ہیلہ کر کے ایک فریضے کو ساقط کرنا اپنے ذمہ سے یہ ناپسندیدہ ہے، اور یہ بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ کوئی معذور ہو، بہت مجبور ہو تو وہ اس طرح سے کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک لائیو سوال لے لیتے ہیں۔ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ اگر دکاندار مدرسے کے لیے زکوٰۃ کی مد سے ڈیکس دلا دیتا ہے تو اس سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟
محمد علی صاحب کراچی سے سوال کر رہے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، زکوٰۃ میں جس طرح سے رقم دی جا سکتی ہے تو اس رقم سے کوئی چیز خرید کر بھی دی جا سکتی ہے. تو ڈیکس وغیرہ اگر خرید کے مدرسے میں دے دیا جائے تو جس طرح مدرسے میں رقم دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، ڈیکس دینے سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. البتہ اس میں اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ وہ باقاعدہ مالک بنا کر اسی مدرسے میں دیا جائے جہاں پہ باقاعدہ تملیک ہوتی ہے، تو ان کے قبضہ کرنے سے زکوٰۃ ملکیت آ جائے گی اور زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. صاحب کوئی لائی سوال؟ نعیم صاحب پوچھ رہے ہیں، نعیم اورکزئی صاحب، کہ اذان جب صبح ہوتی ہے تو اس وقت پانی پی سکتے ہیں یا نہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں پی سکتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں پی سکتے. تو یہ یاد رکھیں کہ اذان اگر بالکل وقت پر ہوئی ہے، جو صبح صادق کا وقت ہے، تو پھر اس اذان پر ہر قسم کا کھانا پینا بند کرنا چاہیے. اس سے پہلے آپ کھا سکتے ہیں. اذان شروع ہونے کے بعد کچھ نہیں کھا پی سکتے. البتہ اگر کسی جگہ وہ وقت سے پہلے ہو گئی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اصل اعتبار تو وقت کا ہے. اذان اگر وقت سے پہلے ہوئی ہے تو آپ وقت تک کھا پی سکتے ہیں. اس لیے اپنی گھڑیوں کو صحیح وقت پر رکھنا ضروری ہے، اور مستند علماء کے بنائے ہوئے نقشے اپنے پاس رکھنا ضروری ہے. اس نقشے میں جو وقت لکھا ہوا ہو اس سے پہلے کھانا پینے سے فارغ ہو جانا چاہیے، اور اس کے بعد کسی قسم کے کھانے پینے سے پرہیز کرنا چاہیے. اذان اگر بالکل وقت پر ہوئی ہے تو اذان کی ابتدا ہوتے ہی کھانا پینا ممنوع ہو گیا. جی ناظرین، اذان اگر اپنے وقت پر ہوئی ہے تو کھانا پینا ممنوع ہے، لہٰذا اذان کے ختم ہونے کے چکر میں اپنا روزہ خراب نہیں کرنا چاہیے. مفتی صاحب بہت ہی آسان انداز میں جواب دے رہے تھے. آج کی جو ہماری خصوصی رمضان ٹرانسمیشن ہے JTR میڈیا ہاؤس کی، اس کا یہ آخری سوال اور اس کا آخری جواب مفتی صاحب آپ کو عنایت کر رہے تھے. آج کے اس سلسلے کو ہم یہیں پر اختتام پذیر کرتے ہیں، اور الحمدللہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعات اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زندگی میں عنایت کی ہیں، اور آج 27ویں شب ہے، اور 27ویں شب میں لیلۃ القدر کا بہت ہی قوی احتمال بھی ہے. اور لیلۃ القدر وہ رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینے تو کنفرم ہے، اس سے بہتر کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عطا اور اس کی عنایات جتنی وسیع ہیں، ظاہر ہے اس کی یہ عطا بھی اتنی ہی وسیع ہوگی، اور شاید 1000 مہینوں سے پتہ نہیں کتنے 1000 مہینے اور بہتر ہے. لہٰذا اس رات کو، آج کی رات میں خصوصی طور پہ تلاش کرنا چاہیے، اور عبادت کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اور آپ جس طرح اپنے لیے، اپنے عزیزوں، رشتہ داروں اور احباب کے لیے اور اپنے دیگر متعلقین کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح مفتیان کرام کے اس پورے پینل کو جامعۃ الرشید، جو ایک بہت ہی مایہ ناز ادارہ ہے ملک پاکستان کا، جو عوام الناس کی خدمت میں ہر طرح سے سرگرم عمل ہے الحمدللہ، اس کی پوری ٹیم کو، اور JTR میڈیا ہاؤس کی ٹیم اور اس ٹرانسمیشن کی پوری ٹیم کو بھی اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پہ یاد رکھیے گا. کل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. کل آپ کی خدمت میں دوبارہ شب 11 بجے رات کو پاکستانی وقت کے مطابق حاضر ہوں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اجازت، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.